کھینچ لائی تیرے آشنا پہ آئے، تیری یاد کھینچ لائی، رکھے خدا سلامت، رکھے خدا سلامت، تیرے در سے آشنائی، رکھے خدا سلامت، تیرے در سے آشنائی۔ میں کبھی جو لڑکھڑایا، میں کبھی جو ڈگمگایا، میں کبھی جو لڑکھڑایا، میں کبھی جو ڈگمگایا، تیری مستی نظر رہی، تیری مستی نظر رہی، مجھے تھامنے کو آئی، تیری مستی نظر رہی، مجھے تھامنے کو آئی، تیرے آستان پہ آئے، تیری یاد کھینچ لائی، رکھے خدا سلامت، تیرے در سے آشنائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں بار بار یہ بات تکرار کے ساتھ ارشاد فرمائی کہ یہود و نصارہ پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، تم میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ لوگ جو قبروں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور دعائیہ کلمات یا نعتیہ کلمات پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ لوگ کہاں سے استدلال لینے کے بعد اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں؟ جب آپ کے پاس اللہ کے نبی کا ایک واضح حکم آ چکے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے بعد تو کسی امام کی، کسی مولوی کی یہ جرت نہیں ہونی چاہیے، اگر وہ واقعی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم یا ان کی بات کے سامنے اپنی بات کو بطور رائے کے بھی پیش کرے۔ ہمیں کسی رائے کی ضرورت نہیں ہے، جو اللہ کے نبی نے فرما دیا صرف وہی حق ہے، اور ہمارے پاس اللہ کی نبی کی جو ہستی ہے وہ گارنٹی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ تیرے نبی کا حکم تھا، تیرے نبی نے ہمیں یہ کر کے دکھایا، لہٰذا ہمارے لیے سنت تو نے اللہ کے نبی کا عمل ٹھہرایا، تو ہم کیوں کسی اور کو فالو کریں؟ تو جب قبرستان میں یا قبروں کے پاس سجدہ کرنا منع ہے تو اس طرح سے قیام کی حالت میں ادب اور آداب کے ساتھ کھڑا ہونا بھی یقیناً حرام ہے، اور قبروں کو اللہ تعالیٰ نے جائے عبرت بنایا ہے۔ آپ اس طرح سے قبروں کو سجا کے، کیا اندر والی جو مردے کی کیفیت ہوتی ہے اللہ جانے اس کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہو، تو آپ اس کو بدل سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس طرح سے عبادت کے انداز میں کھڑا ہونا، احتراماً کھڑا ہونا قبروں کا، جو قبروں کا احترام ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے کہ آپ اس کے اوپر پاؤں نہ رکھیں یا اس کے ساتھ ٹیک لگا کے نہ بیٹھیں یا اس کی بے حرمتی نہ کریں، وہ اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن یہاں پہ ان کو اس درجے سے جو اللہ نے ان کو عزت دی ہے اس سے بڑھا کے آپ عظیم و شان مقبرے بنائیں، آپ چندے اس کے کھائیں، وہ بھی حرام، مقبرے بنانا بھی حرام، اور وہاں پہ تعظیماً کھڑے ہونا بھی حرام۔ تو جس دین کو یہ لوگ ریپریزنٹ کر رہے ہیں وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے ہی نہیں ہے۔ یہ وہ کفریہ عقائد ہیں جو ہمیں 1000 سال ہندوؤں کے ساتھ یا کافروں کے ساتھ رہنے کے صلے میں ملے ہیں۔ انہوں نے ہماری کچھ چیزیں اڈاپٹ کی ہوں یا نہ کی ہوں، یقیناً نہیں کی ہیں، کیونکہ مسلم بانی اور ہندو بانی تو پاکستان بننے تک چلتا رہا ہے۔ ان کے کچن میں جانا، رسوئی جسے وہ بولتے ہیں، اگر کوئی مسلم داخل ہو جائے غلطی سے بھی تو وہ بھرشٹ ہو جاتی تھی، تو وہ چیزیں آج بھی وہاں پہ رورل ایریاز میں زیادہ ہیں، اور بہت حد تک مطلب مذہب کے اوپر تو کوئی کمپرومائز کیا ہی نہیں جا سکتا نا، کوئی قوم نہیں کرتی ہے، اور ہندو ویسے بھی شدت پسند ہے۔ تو یہ جو تعظیماً کھڑا ہونا ہے یہ غلط ہے۔ آپ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ صحابہ کرام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے تمام کام، ڈیوٹیز پرفارم کرتے تھے، تو وہ اللہ کے نبی کے سامنے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے نہیں ہو جاتے تھے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ جب اللہ کے نبی کوئی بات ارشاد فرماتے تھے تو صحابہ کرام اتنے سنجیدہ ہوتے تھے کہ آپ کے سروں کے اوپر پرندے آ کے بیٹھتے تھے سم ٹائم، اور وہ اڑ جاتے تھے، اور آپ جو صحابہ کرام ہیں وہ ادھر ادھر الٹی سیدھی حرکتیں کرنا، بیٹھ کے جسم کو کھجاتے رہنا، کبھی آپ اپنا وزن دائیں سائڈ پہ ڈال رہے ہیں، کبھی بائیں پہ ڈال رہے ہیں، یہاں ایسی ایکٹیویٹیز پرفارم کرنا باڈی لینگویج کے اعتبار سے جیسے جو اسپیکر ہے اس کو یہ لگے کہ آپ انٹرسٹڈ نہیں ہیں، یا آپ تکلیف میں ہیں، یا آپ سننا نہیں چاہ رہے، اور وہ اپنی بات دہرائے جا رہا ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی کا ہمیشہ یہ طریقہ ہوتا تھا کہ آپ کہتے تھے کیا میں تمہیں یہ بات نہ بتاؤں، اور آپ ساری جو توجہ ہوتی تھی نا آڈینس کی وہ گریب کرتے تھے، اور اس کے بعد آپ اپنی بات ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ تو قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے اللہ کے نبی نے بار بار منع کیا ہے، یہ مجاور بن کر بیٹھنے سے منع کیا ہے، تو یہ تمام چیزیں اسلام کے خلاف ہیں، اور جو ایک لاجک ہوتی ہے یہ اس کے بھی خلاف ہیں۔ ایک انسان کی اس سے بڑی انسلٹ کیا ہوگی کہ وہ قبروں کے سامنے زندہ انسان ہے اور وہ مردہ کے سامنے عزت اور احترام کے ساتھ کھڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے موجود ہوتے ہوئے وہ قبروں سے اپنی حاجات مانگ رہا ہے۔ اپنے عقیدے درست کرنے کی ضرورت ہے، ادروائز ہمارے پاس نجات کا کوئی راستہ نہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔